بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ گھمسان کا رن جاری ہے۔ طالبان نے 7ویں صوبائی دارالحکومت پر بھی قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، اور جیسے جیسے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، اشرف غنی کے مغربی اتحادی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جرمنی میں تو یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ طالبان سے لڑنا مغربی اتحادیوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس حوالے سے نہ صرف جرمن وزیر دفاع بلکہ بائیڈن کا بیان بھی منظر عام پہ آ گیا۔ ایک طرف امریکہ طالبان پہ بمباری کر رہا ہے، دوسری طرف دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان نے بھی امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، اس لیے طالبان پہ فضائی حملوں سے باز رہے۔ مزار شریف اور پل خمری کے نواح میں شدید لڑائی کے اطلاعات ہیں، جبکہ انڈیا نے مزار شریف میں پھنسے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے خصوصی طیارے کا انتظام کیا۔ اس کی تفصیل پہ بات کروں گا، اور اس کے علاوہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بتاؤں گا۔ ایک حیرت انگیز رپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان سے واپسی کے ساتھ ہی امریکہ کی بالادستی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ مولا عمر کے بیٹے نے اپنے طالبان کمانڈرز کو ایک اہم پیغام دیا، وہ کیا ہے اس کو بھی بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ افغانستان میں خاک اور خون کا کھیل جاری ہے، اور طالبان نے 7ویں صوبائی مرکز فرح پر بھی قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ جنگجوؤں نے شہر کے مرکزی حصے کا کنٹرول سنبھال لیا، اور افغان فورسز کے 2 کمانڈرز 15 فوجیوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ مل گئے۔ آگے فرح میں طالبان نے امویز اور اسلحے کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لیا، اور فرح 7واں دارالحکومت ہے جو 4 دنوں میں طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ مزار شریف میں شدید لڑائی کے ساتھ ساتھ طالبان صوبہ بغلان کے شہر پل خمری میں بھی داخل ہو گئے ہیں، اور افغان وزارت داخلہ کے مطابق امریکی طیاروں کی شبرغان میں بمباری سے 200 طالبان مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 3 صوبے قندھار، خوست اور پکتیا میں لڑائی کے دوران 27 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال تشویشناک ہے، تاہم ہمسایہ ممالک ایسے اقدام نہ اٹھائیں جس سے کشیدگی کو ہوا ملے۔ افغان فورسز کو اپنے علاقوں کا دفاع خود کرنا ہے، اور افغان فورسز کی لاجسٹک اور مالی مدد جاری رکھیں گے۔ دوحہ میں امریکہ، روس، اقوام متحدہ اور ہمسایہ ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان، چائنا، رشیا سب شرکت کر رہے ہیں، اور اس ملاقات میں امریکہ کی جانب سے افغان طالبان سے عسکری کارروائیاں بند کرنے اور سیاسی طور پر معاملات حل کرنے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد طالبان پہ تشدد ختم کر کے مذاکرات کرنے پہ زور دیں گے، اور افغانستان میں کہ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ عبداللہ اور افغان طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے۔ تازہ صورتحال کے پیش نظر مزار شریف میں واقع انڈین سفارت خانے نے مطلع کیا کہ منگل کی شام ایک خصوصی طیارہ دلی کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور مزار شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مقیم انڈین شہریوں سے کہا گیا کہ وہ اس پہ دلی روانہ ہو جائیں۔ مزار شریف میں واقع انڈین سفارت خانے نے ٹویٹ میں 2 واٹس ایپ نمبرز جاری کیے، اور اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنا نام، پاسپورٹ نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ کی معلومات فوری طور پہ ان نمبر سے بھیجیں۔ گزشتہ مہینے بھی انڈیا نے قندھار سے تقریباً 50 سفارتکار سمیت کئی اہلکاروں کو واپس بلا لیا تھا، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں ابھی بھی 1500 انڈین شہری موجود ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور خطے میں امن و استحکام اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی تعلقات سے متعلق امریکی جریدے میں شائع مقالے میں کہا گیا کہ سرد جنگ کے بعد واشنگٹن کی زیر قیادت شروع ہونے والا یونیپولر عالمی نظام اب تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور اس مقالے میں افغانستان اور عراق میں امریکہ کی ہزیمت کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی، اور کہا گیا کہ واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ شام، یمن اور لیبیا کے بحرانوں سے متعلق کوئی موقف اختیار کرنے کا کام انقرہ، ماسکو اور تہران پہ چھوڑ دیا، یا چائنا کی عالمی سطح پہ ترقی کا راستہ روکنے میں ناکامی سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی سابقہ طاقت کھو بیٹھا ہے۔ جبکہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں فوجی مشن 30 اگست کو مکمل طور پہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور افغانستان کی عوام کے اپنے ملک کا فیصلہ خود کریں گے۔ وہ امریکیوں کو، ایک اور نسل کو 20 سال کو جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہتے۔ پینٹاگون کے ترجمان کا اس پہ کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنی فوج ہے، اور یہ ان کے اپنے صوبائی دارالحکومت ہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جن کا دفاع کرنا، اور یہ سب ان کی قیادت پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس موقع پہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ افغانستان کی فوج کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے کی صورت میں امریکی فوج کیا کرے گی، تو جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کچھ نہیں کرے گی۔ امریکی حکام نے تصدیق کی کہ امریکی فوج افغان افواج کی مدد کے لیے C-130 گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے علاوہ B-52 بمبرز طیارے اور F-18 جنگی طیارے بھی روانہ کر رہی ہے۔ امریکہ کا ارادہ ہے کہ افغان فوج کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرتا رہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ 31 اگست کے بعد وہ فضائی حملے تو جاری رکھے گا یا نہیں، اس پہ بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔
یاد ہے کہ ماضی میں امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ فضائی حملے صرف انسداد دہشت گردی آپریشن کی مدد میں کریں گے، جبکہ جرمن ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ قندوز سمیت افغانستان کے دیگر علاقوں سے موصول ہونے والی رپورٹس تکلیف دہ ہیں، مگر ہمارا معاشرہ اور پارلیمنٹ ایک جنگ میں فوج بھیجنے اور بڑی تعداد میں کم از کم ایک نسل تک وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تمام پارٹنرز ساتھ مشترکہ انخلاء ایک درست فیصلہ ہے۔ وزیر دفاع کی اپنی جماعت کے بعض اراکین چاہتے تھے کہ طالبان کے خلاف افغانستان میں مداخلت کی جائے، لیکن ڈیفنس منسٹر کے مطابق طالبان کو شکست دینے کے لیے ایک طویل اور مشکل مہم کی ضرورت ہوگی۔ قندوز ہی وہ شہر ہے جہاں گزشتہ 10 برسوں سے جرمن فوج تعینات تھی اور گزشتہ جون میں اسی شہر سے بالآخر جرمنی واپس آئی تھی، جبکہ افغان فورسز کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں قتل کے ڈر سے متعدد پائلٹس نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں 19 پائلٹس افغان ایئر فورس چھوڑ گئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں افغانستان میں 8 پائلٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہفتے کو کابل بم دھماکے میں بلیک ہاک کے پائلٹ حمداللہ کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ افغان طالبان کے سابق امیر ملا عمر کے بیٹے مولوی محمد یعقوب نے افغان طالبان کے نام ایک آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جن علاقوں میں وہ داخل ہو رہے ہیں وہاں امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے اور مخالفین کے گھروں میں داخل نہ ہو بلکہ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس پیغام کو سننے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مولوی محمد یعقوب کسی شخص سے بات چیت کر رہے ہیں اور اسے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ جاری کیا گیا۔ اس پیغام میں تو کہہ رہے ہیں کہ تمام گورنر اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں سے کہہ دیں اپنے اپنے علاقوں میں اچھے حالات رکھیں۔ مولوی یعقوب کہتے ہیں کہ قبضے میں آنے والے علاقے کے امور چلانے والے طالبان حکام سے کہا ہے کہ ان علاقوں میں امن کے قیام کو یقینی بنائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی جان اور ان کے اموال کا تحفظ یقینی بنائیں اور لوگوں کے مکانات، ان کے کاروبار، شفا خانے، بینک اور دیگر تمام املاک کو تحفظ فراہم کریں۔ مولوی یعقوب نے اس بیان میں مزید کہا کہ جو طالبان جنگ میں شریک نہیں ہیں انہیں ان شہروں میں امن کے قیام کے لیے تعینات کریں، اور انہوں نے کہا کہ جہاں مشکلات ہوں وہاں متعلقہ حکام بہتری سے کام کریں اور حالات خراب نہ ہونے دیں، کیونکہ دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب قندھار کے قریب سابق حکومتی کمانڈر جنرل عبدالرزاق اور چند روز پہلے شمالی علاقے میں افغان رہنما عبدالرشید دوستم کے مکان میں افغان طالبان کے داخل ہونے اور وہاں سے ان کی اموال دکھانے کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ ان ویڈیوز میں جنرل دوستم کے لباس اور ان کے دیگر ذاتی اشیاء کی چیزیں طالبان کے ہاتھ لگی ہیں، جن میں کچھ طالبان نے تصویریں بھی بنا لیں۔ اب یہ سب کچھ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ بڑی تیزی سے گھنٹے گھنٹے میں اب چینجز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب کل صبح تک کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو کل صبح ہی بتاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔